کرو، حق قرآن کا ادا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر ایک خاص شرافت عنایت فرمائی ہے، ایک خاص برتری عنایت فرمائی ہے، اور دینی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ شرافت اور برتری کسی مادی پیمانے میں نہیں ہے۔ حتیٰ دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی انسان مادی لحاظ سے حیوانات کے اوپر شاید ہی کہیں برتری رکھتا ہو، ورنہ وہ تمام خاصیتیں جو انسان کے اندر مادی اعتبار سے موجود ہیں ان تمام میں حیوانات کہیں نہ کہیں انسان سے برتری رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ بھاگ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، جو انسان کے اندر مختلف مادی صلاحیتیں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مادی صلاحیتوں میں انسان سے زیادہ بہتر حیوانات موجود ہیں۔ تیز بھاگنے والے حیوان موجود ہیں، زیادہ اچھا سننے والے حیوان موجود ہیں، زیادہ اچھا دیکھنے والے حیوانات موجود ہیں۔ تو مادی پیمانوں میں کسی پیمانے میں بھی انسان برتر نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کی برتری ہے تو وہ اس کے عقل و شعور کے اندر ہے، کہ انسان عقل اور شعور کے اعتبار سے، اپنے ادراک کے اعتبار سے، کسی چیز کو سمجھنے کے اعتبار سے وہ حیوانات کے اوپر برتری رکھتا ہے، اور سمجھنا بھی ایسا کہ سمجھ کر تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ آپ تصور فرمائیے کہ کوئی جانور اگر حالات نامساعد ہو جائیں، اگر حالات میں تبدیلی آئے تو جانور طریقہ کار کو تبدیل نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ بھی خداوند متعال نے اس کی ذات کا حصہ قرار دیا ہو، خود سے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ لہذا آپ جانوروں کی زندگی کو اگر مشاہدہ فرمائیے، جو خود اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ کس طرح وہ جانوروں سے بعض ایسے کام لیتا ہے جو آج کا انسان بھی شاید مشکل سے انجام دے، کم سے کم اس طرح انجام نہیں دے سکتا جیسے کوئی جانور انجام دیتا ہے۔ جیسے یہی شہد کی مکھی کا کام، یہ ایک عجیب کام ہے، پروردگار عالم ان سے لیتا ہے، یہ اپنے کام کو انجام دیتی ہیں، اور اس طرح کا کام اگر انسان انجام دے تو بہت زیادہ محنتی، بہت مشقت کا کام، اور ظاہر ہے وہ کوالٹی بھی نہیں بنتی کہ جو اس جانور کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے، لیکن یہ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا بحران آ جائے، کوئی ایسا کرائسس آ جائے کہ مثلا دنیا کے اندر مٹھاس ختم ہو جائے، تو کیا شہد کی مکھی اب کوئی اور کام اختیار کر لے گی شہد بنانے کے علاوہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، شہد کی مکھی مر جائے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ جبکہ انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے، فکر و شعور کو استعمال کرتے ہوئے مختلف حالات میں مختلف تدابیر کو اختیار کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان ایجادات کرتا ہے اور جانور ایجاد نہیں کرتا۔ کوئی جانور کوئی مشین ایجاد نہیں کر سکے گا، بھائی کہ جانور کے اندر مادی قدرت، مادی طاقت انسان سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن مشین ایجاد نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، انسان کے پاس تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا چیز تبدیل کرنے کی صلاحیت انسان میں زیادہ اہم ہے؟ کیا تبدیل کرنے کی صلاحیت؟ یعنی یہ کہ وہ چوکور کو گول بنا لے، یہ اس کی شخصیت کا امتیاز ہے، یا یہ کہ یہ اپنے آپ کو انسان کامل بنائے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب ہم کس بات پر خوش ہیں؟ ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہم نے ناکارہ لوہے کو انڈسٹری میں تبدیل کر لیا ہے، ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم نے ناکارہ پتھروں کو سڑک بنا لیا ہے، ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم نے کپاس کو اپنے لیے لباس میں تبدیل کر لیا ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو پروردگار کے کارخانہ قدرت میں بھی ایسے انجام پاتے ہیں جو ہم ابھی بھی انجام نہیں دے سکیں گے۔ یعنی آپ تصور فرمائیے، کیا ہم سڑے ہوئے جسموں سے تیل بنا سکتے ہیں جو خدا بنا رہا ہے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم کام جو اس نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اس نے ہمیں انڈسٹریز بنانے کی ذمہ داری ابتدائی طور پر نہیں دی ہے، یہ تو ہماری مادی ضرورت ہے کہ ہم بنائیں، لیکن جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ کہ میں تمہیں انسان جیسا وجود دے رہا ہوں، اسے اچھا انسان بنا کے دکھاؤ۔
یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور اس کام کے انجام دینے میں جو چیزیں معاون تھیں وہ خدا نے فراہم کی ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ٹیکنالوجی سکھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ شاید کسی نبی نے ٹیکنالوجی میں مدد دی ہو، جیسے کہ حضرت داؤد نے مدد دی ہے کہ انہوں نے لوہے کو پگھلانا سکھایا، جو اگر انسان نہ سیکھتا تو مجھے نہیں معلوم پھر آج کوئی ترقی ہوتی یا نہیں ہوتی، تو وہ ہوا۔ لیکن اصلی کام کیا تھا؟ وہ یہ کہ انسان بنایا۔ تو اس میں تمام معاونتیں دی، اور معاونتوں میں سب سے عظیم معاونت جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی وہ اپنا پیغام تھا، یعنی قرآن کریم، کہ اس نے قرآن کریم نازل فرمایا، انسانوں کو پیغام دیا، اور اس پیغام کی روشنی میں انسانوں کی ذمہ داری قرار پائی کہ وہ اپنے آپ کو اچھے انسان کے اندر تبدیل کریں۔ تو قرآن کریم جگہ جگہ اسی انسان بنانے کے پیغام کے اوپر سب سے زیادہ تاکید کرتا ہے۔ تو فرماتا ہے انسان بننے کی کوشش کرو، اعلیٰ انسانیت کے مراتب پہ فائز ہو جاؤ۔ قیامت کا ذکر بھی اسی لحاظ سے قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ جیسے کہ ہم سورہ فرقان کی تفسیر میں عرض کر رہے ہیں، بار بار قیامت کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ قیامت کا ذکر کیوں آتا ہے؟ قیامت کا منظر کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بار بار لوگوں کے ذہن میں رہے؟ تاکہ اپنے بنیادی ہدف سے غافل نہ ہو پائیں۔ اور شاید اسی وجہ سے نماز کو 5 وقت کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے۔ کیوں نماز کو روزانہ رکھا؟ اور تو کوئی ایسی چیز واجبات کے اندر نہیں قرار پا رہی۔ آپ سمجھیے حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار ہے، ماہ رمضان سال میں 1 مہینہ، اور زکوٰۃ لے لیجئے جو مالی امور ہیں تو وہ سال میں 1 دفعہ ہے۔ لیکن نماز کیا ہے؟ یہ روزانہ ہے، اور روزانہ بھی 1 دفعہ نہیں، 5 دفعہ، اور وہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حساب سے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یاد آوری رہے، یاد رہے انسان کو کہ کس مقصد سے آیا ہے، اسی کو دیکھتا رہے۔ ہم نے اب تک 24 آیات کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کی۔ شاید تفسیر نہ کہہ بلا پائے کہ ہم بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، کہ اگر اس طرح کا کام کریں تو پھر ہم نپٹا بھی نہیں پائیں گے ان آیات کو۔ لیکن بہرحال اتنا کہ آپ جب دوبارہ مطالعہ فرمائیں گھر جا کر تو آپ آسانی سے اس کو درک کر پائیں، شعور احساس کر پائیں۔ اور اب 25ویں آیہ کریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ کفار کا اصرار ہے کہ اے نبی فرشتے دکھائیے، خدا کو دکھائیے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن تم فرشتوں کو دیکھو گے تو تمہارے لیے کوئی بشارت کا دن نہیں ہوگا، بلکہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرشتے وہ دیکھ پاؤ گے جو تمہارے عذاب پہ مامور ہوں گے، تمہیں عذاب دینے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع میں قیامت کا ایک اور منظر ذکر کیا ہے، کہا ہاں فرشتے دیکھو گے، فرشتے نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھو گے، اور وہ کب ہوگا؟ جب قیامت نازل ہو رہی ہوگی۔ اس دن کا سوچو جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے۔ اس دن حکومت صرف خداوند رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ یہاں پر چاہوں گا ذرا سا اس موضوع کو ہم تصور کریں کہ قیامت کا آنا آیا علمی لحاظ سے بھی ثابت ہے، یا علمی لحاظ سے قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ جو موجودہ نظام ہے ہمارے پاس، اچھا موجودہ نظام سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ وہی کہ ہمارے پاس سولر سسٹم ہے، اس کے اوپر گیلیکسی ہے، اور یہ بہت ساری گیلیکسیز ایک ملکی وے بناتے ہیں، اور بہت سارے ملکی ویز ہیں جس سے پوری کائنات بنی ہوئی ہے۔ آیا یہ نظام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ یعنی سائنس کی رائے یہ ہے، یا یہ کہ دین کی طرح سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ محدود وقت سے ہے اور محدود وقت تک رہے گا؟ سائنس کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ تو سائنس نے بہت ساری ناانصافیاں کی ہیں اور کرے گی، لیکن کم سے کم اس معاملے کے اندر سائنس بالکل کلیئر ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہمارے پاس ہے یہ ہمیشہ سے ہرگز نہیں ہے، طے شدہ بات۔ آج کوئی معمولی سا سائنٹسٹ بھی یہ نہیں کہے گا کہ جو نظام ہمارے پاس ہے یہ نظام ہمیشہ سے ہے، نہیں، طے شدہ بات ہے کہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ یہ جو سولر سسٹم ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں ان کا تخمینہ موجود ہے کہ 5 ارب سال سے ہے، اور یہ جو کائنات ہمارے پاس موجود ہے، گیلیکسیز، ملکی ویز، یہ اور وہ
یہ سب چیزیں ان کا تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً 15 ارب سال سے موجود ہے. فیگرز میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، کوئی 13 ارب سال کا ہے، کوئی 15 ارب سال کا ہے، لیکن 15 ارب سال ہم قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے. کچھ بھی ہو محدود مقدار ہے. آپ کہیں گے 15 ارب سال بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی بڑی ہو بہرحال محدود ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے. اور اب اگلا تصور وہی کہ کیا یہ ہمیشہ رہے گی؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں، پوٹینشیل اس بات کا ہے کہ کئی ارب سال چلے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گی. ہاں یہ بات پوٹینشیل ہے کہ کئی ارب سال چل سکتی ہے. کتنے ارب سال چل سکتی ہے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، 10 ارب سال، 15 ارب سال. لیکن بہت ساری علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ختم ہونے والی ہے کیا مطلب؟ یعنی پوٹینشیل اس بات کا ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے، اس کا ڈیڈ اینڈ ہے. ان کی دانش میں ڈیڈ اینڈ، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ جب یہ مر جائے گی تو ہوگا کیا. اچھا وہ ڈیڈ اینڈ علمی لحاظ سے کیسے آئے گا اور کائنات کے کس پہلو پر آئے گا، تو میں تھوڑا سا اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ مجھے بھی احساس ہے کہ بآواز بلند درود بھیجنا اور کم بھیجنا، اس سے ثواب کم اور زیادہ نہیں ہوگا، نہیں مجھے احساس ہے اس بات کا. لیکن کیا ہے کہ ایک جذبہ بہرحال نظر آتا ہے. یعنی اگر آپ بہت خاموشی سے درود بھیجیں گے یا تھوڑا سا بلند آواز میں درود بھیجیں گے، میں نہیں کہہ رہا ثواب بڑھے گا، ثواب شاید نہیں بڑھے گا. اگر آپ نے فکر کے ساتھ بھیجا ہے تو پہلے بھی ملے گا، اور اگر آپ نے بے فکر بھیجا نعوذ باللہ تو بلند آواز بھیجنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک جذبہ نظر آتا ہے انسانوں کے اندر کہ ہاں ذکر اہل بیت علیہ السلام کو ایک جوش کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو ذرا سا میرا خیال میں اگر آواز کی سطح کو آپ بلند کر لیں گے، اس عنوان سے آپ کو ثواب پھر مل جائے گا. کیا سائنس کس طرح سے کہتی ہے کون سا حصہ ٹیمپرری ہے، کوئی حصہ ہے جو پرماننٹ ہے؟ تو یہ قبول کرتے ہیں کہ کوئی حصہ اس کائنات کا پرماننٹ نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے. کون سا حصہ کس طرح برباد ہو سکتا ہے سائنس کی دنیا میں؟ ہاں تو کئی سٹیجز ہیں. ایک تو ہمارا سولر سسٹم ہے، زمین، 9 سیارے اب نہیں کہنا چاہیے شاید، ایک دو سیارے اور پتہ چل گئے ہیں. ابھی آپ نے کل کے اخبار میں پڑھا ہوگا، یہ نہیں معلوم آج کے اخبار میں تھا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ ایک اور سیارے کا پتہ چلا ہے، پتہ نہیں عجیب سا نام بھی اس کا رکھا ہے ان لوگوں نے، کنفرم نہیں ہے. تو چند سیارے، ہمارا سورج اور ہماری زمین، یہ سسٹم آیا یہ پرماننٹ رہے گا؟ سائنس کہتے ہیں نہیں، یہ پرماننٹ نہیں رہے گا. وہ کیسے؟ کہہ رہے ہیں یہ ختم ہو سکتا ہے. کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ 2-3 کام سوچے جا سکتے ہیں. وہ یہ کہ کوئی آبجیکٹ، کوئی بڑا آبجیکٹ ہمارے سولر سسٹم سے باہر سے آئے، ہمارے سولر سسٹم میں انٹر ہو جائے، اور انٹر ہونے کے بعد کسی ایک سیارے کو ہٹ کر دے. ایک سیارہ ہٹ ہو جائے، کوئی بھی ایک سیارہ اگر ہٹ ہو گیا اور وہ اپنے آربٹ سے گھوم گیا، آربٹ سے نکل آیا، جیسے ہی وہ نکلا بس اب سمجھ لیجئے بہت ساری بالز گھوم رہی ہیں اور آپ نے ایک بال کو آگے بڑھا دیا. اب تباہی شروع ہو جائے گی کہ ایک کے بعد ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع کریں گے، اور اس کے بعد نہیں معلوم کچھ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. ایک تباہی کا تصور یہ ہے کہ ایک شہاب ثاقب باہر سے آتا ہے، وہ کسی ایک پلانٹ کو ہٹ کر دیتا ہے، اور پلانٹ کو ہٹ کرنے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کیا کوئی چانس ہے کہ شہاب ثاقب باہر سے آئے ہٹ کرے؟ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہے. اربوں ایسے ٹکڑے ہیں آسمان کے اندر، اوپر کی فضا میں، جو ایسے ہی ٹہل رہے ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں پتا. البتہ اب دنیا میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ایک ہوا میں گھومنے والے، فضا میں گھومنے والے ٹکڑے کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا کوئی نمبر لگا دیں، اور ایک ایک کا حساب رکھیں کہ ان میں سے کون سا ٹکرائے گا. کوئی ٹکرا سکتا ہے نہیں ٹکرا سکتا. تو اتنا کنفرم ہے کہ بہت ساروں کا امکان ہے ٹکرانے کا، بہت سارے، کیونکہ اربوں ہیں ایسے. تو آپ ان اربوں کو اربوں سال میں لے لیجئے، تو اربوں سال میں ان اربوں میں سے کوئی ایک نہ ایک تو ٹکرا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی. یہ ایک طریقہ کار ہو گیا کہ سولر سسٹم تباہ ہو سکتا ہے. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بھائی سورج میں حرارت نکل رہی ہے، اور سورج کی حرارت اور اٹریکشن سے یہ پورا سولر سسٹم چل رہا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو جلتا ہوا سورج ہے یہ بجھ جائے؟ ہاں ہو سکتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ کوئی فیول ہے نا جو جل رہا ہے. مثال کے طور پر کیا فیول جل رہا ہے؟ تو کہتے ہیں ہائیڈروجن ایٹم ہے جو پھٹ رہا ہے. اس ہائیڈروجن ایٹم کے پھٹنے سے بہت بڑی انرجی اور بہت بڑی پاور ریلیز ہو رہی ہے. تو وہ ہائیڈروجن ایٹم پھٹنا اگر ایک موقع پر، مثلا جیسے ہمارے یہاں سوچتے ہیں کہ بھائی فیول ختم ہو گیا گاڑی کا، جب گاڑی کا فیول ختم ہو گیا تو گاڑی نہیں چلے گی.
تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج کا فیول ختم ہو جائے؟ کیا کنفرم ایسا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کا فیول کب ختم ہوگا؟ اب یہ معاملہ ہزاروں کا نہیں ہے اور لاکھوں کا بھی نہیں ہے، یہ اربوں کا معاملہ ہے کہ اربوں سال میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کل تباہ ہو جائے؟ سائنسی لحاظ سے ہم سوچ رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کل تباہ ہو جائے؟ کل کا مطلب کیا؟ 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ کوئی آربٹ میں باہر سے کوئی ہمارے آربٹ کے اندر بہت تیزی سے آ جائے؟ امکان کم ہے، بہت کم ہے، بہت ریموٹ ہے، بہت دور کی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر آ جائے اور کوئی ایسی ڈسٹربنس مچ جائے کہ معاملہ خراب ہو جائے۔ اور بھی بہت سارے امکانات سائنس دیتی ہے، کیونکہ ہم ظاہر اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں اس سولر سسٹم کی تباہی کے 10 امکانات موجود ہیں، یہ تباہ ہو سکتی ہے۔ بس سائنسی لحاظ سے سولر سسٹم کا تباہ ہو جانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ، جو قیامت آنی ہے وہ تو ہمارے تصور کے مطابق پوری کائنات پہ آنی ہے، کیا سائنس میں ایسی کوئی پروویژن ہے کہ پوری کائنات بھی تباہ ہو سکتی ہو؟ کریں ہاں ہے، اس کی پروویژن بھی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ یہ معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیوں؟ کیونکہ پھر مجھے پتہ ہے کہیں اور موقع نہیں ملتی ہیں چیزیں کہ ہم اس بات کو سمجھ پائیں کہ سائنس اور دین کے اندر ہم آہنگی ہے۔ ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ایک ذرا سا سوچئے گا، سائنس کہتی ہے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، پوری دنیا تباہ ہو جائے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ یہ پوری دنیا سکڑی ہوئی تھی، سمٹی ہوئی تھی، سمجھ لیجیے یہ پوری جو نظام شمسی ہے، یہ گیلیکسیز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کا سب سمٹ کر ایک بال تھا، بہت عظیم الجثہ بال، اس کے اندر دھماکہ ہوا تھا جس کو بگ بینگ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئے تھے، پھیلنا شروع ہو گئے، دھماکے کے اثر میں پھیلنا شروع ہوئے، اب تک پھیل رہے ہیں، 15 ارب سال ہو گئے ہیں، اور سائنس کنفرم کرتی ہے کہ وہ جو لاسٹ باؤنڈریز ہیں وہ ابھی بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ایک ربڑ کو سوچیے آپ، ربڑ کے آخر میں ایک پتھر بندھا ہوا ہے، آپ نے ربڑ کا ایک کونا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور پتھر کو زور سے پھینکا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پتھر زور سے جا رہا ہے، ربڑ کھینچتی چلی جا رہی ہے، آخر میں کیا ہونا ہے؟ یہ کھینچاؤ کہیں پر ختم ہوگا، صحیح ہے؟ ابھی تو کھینچ رہی ہے، 15 ارب سال ہو گئے ابھی بھی کھینچ رہی ہے، اتنا عظیم دھماکہ تھا وہ، چلو ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی بھی ایکسپینشن ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ایکسپینشن رک جائے گا۔ کب آئے گا یہ ہمیں نہیں معلوم، 1 ارب سال، 2 ارب سال، 10 ارب سال، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایک وقت آئے گا جب وہ ایکسپینشن رک جائے گا، جب وہ ایکسپینشن رک جائے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ سکڑنا شروع ہوگی، اور جب یہ سکڑنا شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی گیلیکسیز ہیں ان سب کو بہاتی ہوئی اپنے ساتھ پھر دوبارہ سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ سکڑنے کے بعد کہاں جائے گی؟ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر بلیک ہول کا تصور آتا ہے، کیونکہ یہ سائنس کی کلاس نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ یہ بھی سمجھائیں کہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سائنسی لحاظ سے قیامت کا آنا عین ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس باب کے اندر، بس سائنسی لحاظ سے قیامت ثابت شدہ ہے کہ سائنسی لحاظ سے، مثلا میں نے ابھی عرض کیا نا یہ ایکسپینشن ہو رہا ہے اور ایکسپینشن کے بعد ختم ہوگا تو یہ سکڑنا شروع ہوگی۔ اچھا فرض کریں سکڑنا شروع نہیں ہوئی، ایکسپینشن بڑھتا ہی چلا گیا، اور ایک موقع کے اوپر وہ جو سینٹر کی فورس تھی جو ان کو سنبھالے ہوئے تھی سب کو، یہ سینٹر کی فورس ہی ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ سب بکھر جائیں گے، جب بکھریں گے پھر ٹکرانا شروع ہو جائیں گے، بس یا ایکسپینشن سے مر سکتے ہیں یا ایکسپینشن کے اگینسٹ جب جمع ہونا شروع ہوں گے اس وقت مر سکتے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے سائنس قبول کرتی ہے کہ کائنات کا تباہ ہونا عین ممکن ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کا ارشاد اس طرح سے، اس دن کا سوچو جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا۔ اب ایک اور معاملہ یہ آتا ہے، 2-3 سال پہلے میں کہیں حج پر گیا تو وہاں پر مجھے ایک صاحب نے بہت اچھا آرٹیکل لا کے دیا، مجھے نہیں معلوم کس ملک کے اندر اوریجنیٹ ہوا تھا وہ، اور اس نے 10 پیجز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ قیامت اس ایکسپینشن کے بعد والے سٹیج کا نام ہے۔ تو اس نے مختلف آیات جمع کی تھیں اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایکسپینشن کے بعد جو دوبارہ سکڑنا شروع ہوگا اس کا نام قیامت ہے۔ ہمارا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ثابت ہو پائے، ہمارا نہیں خیال قرآن کریم کی آیات سے کوئی کنفرم پیٹرن قیامت کا ثابت ہو جائے کہ بھائی وہ پیٹرن وہ سسپینشن والا ہے یا ادھر سے سکڑنے والا ہے۔ ہمارے خیال میں ایکسپینشن یا اس کے سکڑنے، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو پا رہی۔ کم سے کم قرآنی آیات مطلق ہیں،
کسی بھی طریقے سے قیامت آئی. اس دن کا سوچو جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا. آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا. اب یہاں پہ ایک مشکل سامنے آتی ہے وہ جی کہ کیا آسمان واقعاً کوئی چیز ہے جو پھٹے گی؟ مثلا ہم لوگوں سے کہا کرتے ہیں نا اوپر نیلا آسمان. آیا آسمان کوئی چیز ہے؟ یہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، خلا ہے. آسمان نہیں ہے، خلا ہے. مثلا آسمان ایسے نہیں کوئی اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے جس کو ہم آسمان کہہ رہے ہیں. نہیں، آسمان کوئی چیز نہیں ہے. یہاں گول باڈیز ہیں، یا مثلا گول سے ذرا سا مختلف شیپس میں باڈیز ہیں، وہ باڈیز گھوم رہی ہیں. بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں خلا ہے. تو وہ آسمان کون سا ہے جو پھٹے گا؟ اب یہاں قرآن کریم کی وہ جگہ ہے جس پہ ہم کہتے ہیں ذرا علم کو اور بڑھنے دو، تو پھر شاید کچھ اور سمجھ میں آئے کہ آسمان پھٹنے کا مطلب کیا ہوگا. بہرحال یہاں پہ لکھا ہے آسمان پھٹے گا، اور ہمیں پتہ ہے آسمان کسی آبجیکٹ کا نام نہیں ہے. آسمان وہ خالی اسپیس ہے جو دو باڈیز کے درمیان پایا جاتا ہے. تو آسمان پھٹے کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے کرات کے پھٹنے کا مطلب ہو، یعنی آسمان پھٹ جائے گا. یعنی جو فضا میں چیزیں ٹہل رہی ہیں جب یہ پھٹیں گی تو اس کو خدا نے متعال کہنا چاہتا ہے کہ آسمان پھٹے گا. ممکن ہے صورت کچھ اور. میں نے کہا قیامت کی قطعی صورت کیا ہوگی علمی لحاظ سے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن پاسبلٹی بہت ہے. اس دن کا سوچو جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے. پروردگار نے فرمایا اس دن فرشتے نازل ہوں گے، تم بھی دیکھ لو گے، لیکن الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن حکومت صرف خداوند رحمان کی ہوگی. فرمانا یہ جو تم نے دنیاوی بساتیں جمع کی ہوئی ہیں، تم اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے حاکم سمجھتے ہو، جو چاہتے ہو کر لیتے ہو، کبھی ہمارے رسول کو تنگ کرتے ہو، کبھی مومنین کو اذیت و آزار پہنچاتے ہو، یہ تمام تمہاری حکومتیں ختم ہو جائیں گی. اس دن حاکمیت بس اللہ کی ہوگی. سوال یہ ہے کیا کسی اور دن حاکمیت کسی اور کی بھی ہوتی ہے؟ آج حاکمیت کسی اور کی ہے. تو فرمانا چاہ رہا نہیں، بساتیں تو جمع کی ہوئی ہیں نا تم نے، یہ بساتیں بھی ختم ہو جائیں گی. یہ جو تم نے ظاہری نمائشی حکومتیں جمع کی ہوئی ہیں، یہ ظاہری نمائشی حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اچھا یہ پیغام صرف کافروں کے لیے نہیں ہے. آپ یہ نہیں سوچے گا جو بھی آیت آتی ہے قیامت کی وہ کافروں کے لیے آتی ہے. نہیں، مسلمانوں کے لیے. کیا مسلمانوں نے بساتیں جمع نہیں کی ہوئی؟ یہ ہمارے ملک میں کون سی بسات ہے؟ یہ کیا اسلام کی بسات ہے؟ یہ دوسرے اسلامی ملکوں میں کیا اسلام کی بساتیں ہیں؟ یہ ساری کی ساری کفر کے نظاموں پر مبنی حکومتیں ہیں جو ہمارے یہاں قائم ہوئی بھی ہیں. ان میں سے کس کی اسلامی حیثیت ہے؟ یہ سب ختم ہو جائے گا. اس دن اللہ کا نام ہوگا. بس صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے. ہم بھی اگر مثال کے طور پر ایک آدمی غلط تعلیمات پہنچا رہا ہے، یہ بسات ہے، یہ مصنوعی کام ہے جو ہو رہا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا. سب کا سب وہ چیز جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بہت بڑی بڑی بنا کے رکھی ہوئی ہے. مثال ایک اور دوں آپ کی خدمت میں. مثلا میں نے اپنا ایک گھر بنایا ہے، اس گھر کی خاطر بھائیوں سے لڑا ہوں، اس کی خاطر رشتہ داروں سے لڑا ہوں، سب سے لڑ کے اپنے لیے کوئی جگہ بنا لی ہے، ایک مقام بنا لیا ہے. یہ کیا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں یہ قیامت تک رہے گا. نہیں، ایک تو قیامت پہ ختم ہوگا، اس قیامت سے بہت پہلے بھی ختم ہو جائے گا. یہ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ سب ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہم اپنے دماغوں میں بتاتے ہیں سب ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. بس ہر وہ چیز جو ہم مٹی کے گھروندے بنا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کر لیا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی خاطر کیا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کی خاطر کیا، تو یہ سب ختم ہو جائے گا. الملک یومئذ الحق للرحمن. حکومت صرف اللہ کی ہوگی، جو اللہ کے لیے تھا وہ باقی رہے گا. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور یہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا. یہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا. اب جیسے ہم سنتے ہیں کافروں کے لیے سخت ہوگا، فوراً اپنے دل میں کہتے ہیں الحمدللہ میں تو کافر نہیں. کیوں؟ سختی کسی اور کے لیے آئی، میرے لیے تھوڑی ہے. سوال یہ ہے بھائی کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کافرین قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا اس میں مسلمان بھی شامل ہے، نہیں، بعض جگہ کافرین صرف کفار ہی کے لیے آیا. لیکن کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیدہ و دانستہ حق کا انکار کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے کسی چیز کا انکار کر دینا، یہ کہلاتا ہے کفر. چھپا دینا کسی چیز کو، یہ کفر کہلاتا ہے. جہاں کہیں مسلمان ایک حقیقت کو جانتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اپنے مرحلے میں کفر کا ایک درجہ یہ بھی ہے. اپنے مرحلے میں کفر کا ایک درجہ یہ بھی ہے. اب دیکھیں نا، آپ مثال کے طور پر اگر میرے پاس ایک نعمت ہے، میں اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا، تو کیا کہلاتا ہے؟ یہ کفران نعمت. کفر آیا نہیں آیا؟ یہ کفران نعمت کیا ہے؟ یعنی صحیح چیز کو جانتے ہوئے بھی صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا، اسے آپ نے چھپا دیا، نعوذ باللہ. چونکہ چھپا دیا، یہ بھی ایک کفر ہے.
اب کافرین کے اوپر سخت ہے تو یہ سارے کے سارے انہی کے اوپر سخت نہیں ہے، نہیں، یہاں پر بھی سخت ہو سکتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی کام ہوا ہے تو یہاں پر بھی سخت ہوگا، اور حساب کتاب تو سبھی کا ہوگا نا۔ اب یہ سوچئے نا، کافروں کو تو شاید حساب کتاب بھی اتنا زیادہ نہ ہو، کیوں؟ اسٹریٹ فارورڈ، خدا کو مانتے ہو؟ نہیں مانتے، کفر کیا ہے، چلو ٹھیک ہے، باقی سب کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل ہی گیا ہے، چلے جاؤ۔ حساب کتاب کس کا ہونا ہے؟ حساب کتاب تو مسلمانوں ہی کا ہونا ہے۔ تو سخت دن صرف کافروں کے لیے نہیں ہوگا، یہ سب کے لیے سخت ہو سکتا ہے۔ اللہ اس سختی سے بچائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب ایک بات عجیب ہے یہاں پر، اگلی آیہ کریمہ آیہ نمبر 27، 28 اور 29 میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ان تین آیات پہ غور فرمائیں تو ایک عجیب کانسیپٹ ملے گا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن کو یاد کرو جب سخت حسرت کی وجہ سے ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا۔ تشبیہ ہے کہ جب انسان کو بہت افسوس ہونے لگتا ہے تو ہاتھ کاٹنے لگتا ہے۔ ہاتھ کاٹنے لگتا ہے کیا مطلب؟ یعنی ہاتھ منہ میں چلا جاتا ہے، دبانے لگتا ہے اس کو، یا انگلیاں دبانے لگتا ہے ایک دوسرے سے۔ سختی کا ایک عالم ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ کیا کہے گا اس دن؟ اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا، میں رسول کے ہمراہ چل رہا ہوتا، اے کاش ایسا ہوتا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہوا کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش افسوس مجھ پر کہ میں نے فلاں گمراہ کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو رسول کے راستے پر چلتا، یا ایک کسی گمراہ کو اس نے دوست بنا لیا، یا اس کے راستے پر چلتا۔ اور اس نے غلطی کیا کی؟ اس نے رسول کا راستہ چھوڑ دیا اور گمراہ شخص کے راستے پر چل نکلا۔ اب قیامت کے دن حسرت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا اور فلاں گمراہ کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اس دوست نے کیا ظلم کیا ہے؟ اس دوست نے یہ ظلم کیا ہے کہ اس نے مجھے یاد حق سے بھٹکا دیا جبکہ میرے پاس آگہی آ چکی تھی۔ یہ دوست نے کیا ہے، جو اس کا دوست تھا بظاہر، کہہ رہا ہے اس دوست نے میرے اوپر ستم کیا کیا؟ اس دوست نے مجھے یاد حق سے دور کر دیا جبکہ حق میرے پاس آ چکا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو تنہا چھوڑ دینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دوست اصل میں شیطان کا بھیجا ہوا ہے، یہ دوست اصل میں شیطان کا بھیجا ہوا ہے۔ شیطان نے ایک دوست بھیجا، اس نے اس دوست کے ساتھ دوستی کر لی، ذکر سے دور ہو گیا۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کو گمراہ کرتا ہے، مصیبت میں پھنساتا ہے اور ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ انسان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب اس میں عجیب نکتہ کیا ہے؟ وہ جو پہلی آیہ کریمہ تھی کہ وہ ظالم حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کاٹے گا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن دو باتیں بہت اچھی طرح ہر آدمی کو سمجھ میں آئیں گی۔ کیا؟ جو پیچھے کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا، اور اگلی بات اب اس کیے کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہر آدمی کے دماغ میں بالکل صحیح آ جائیں گی۔ تو آج کتنا ہی انکار کرتا رہے، اس دن حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے استاد ہم سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن یہ کہو گے کاش میں نے فلاں دن نماز صحیح وقت پہ پڑھ لی ہوتی۔ ابھی تو احساس نہیں ہو رہا، ابھی تو پڑھی نہیں پڑھی کوئی معاملہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس دن یہ کہو گے، یعنی مثلا وہ ہم سے کہا کرتے تھے، اس دن انسان سوچے گا خدایا میں نے ہفتے میں ایک دن کیوں نماز شب پڑھی، ہر دن پڑھ لیتا تو میرا کیا جا رہا تھا، 1 گھنٹے ہی تو اٹھنا تھا، 1.5 گھنٹہ ہی تو اٹھنا تھا۔ اب اس 1-1.5 گھنٹے نہ اٹھنے کی وجہ سے جو میں نے ہمیشہ چھوڑ دیا، اب کتنی مصیبت آ رہی ہے یہاں پر۔ اچھا ممکن ہے نماز شب کا معاملہ تو ان کے لیے رہے، یہاں تو معاملہ کچھ اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں لوگ اصلی نمازوں کے اندر بھی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے سامنے۔ تو ابھی یہاں پہ کیا مشکل ہے؟ 5-6 سال 10 سال فرض کرو 20-25 سال اچھی یا ذرا سی مشکل زندگی کا معاملہ ہے، اور اس کی خاطر نہیں معلوم کیا کیا ستم، کیا کیا ظلم، کیا کیا مصیبتیں، اذیت، آزار، یہ سب کا سب ہے۔ اس دن کہے گا ارے مجھے کیا ملا اس گھر کو بنا کے جس میں مجھے رہنا بھی نصیب نہیں ہوا،
اور اس کی خاطر میں نے کیا کیا ظلم کر دیا. کیا کمایا دنیا سے؟ یہ کمایا کہ 10 میرے ہی جیسے مجھے یہ کہیں کہ آپ بہت اچھے آدمی تھے جبکہ میں نہیں تھا. یہ کمایا نا زیادہ سے زیادہ. کیا کماتا ہے انسان اس دنیا کے اندر؟ یا دولت کما لیتا ہے، یا شہرت کما لیتا ہے، جعلی عزت کما لیتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی قدرت، طاقت اور ہیبت کما لیتا ہے. یہی کچھ کماتا ہے. اور دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اور اس دن جب سارا یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا تو کہے گا اچھا میں نے کیا بیوقوفی کر دی. حسرت کے مارے ہاتھ کھائے گا کہ یہ میں نے کیا حماقت کر دی، ان احمقانہ چیزوں کی خاطر اپنے آپ کو بربادی میں مبتلا کر دیا. یہ اس دن حسرت کا معاملہ ہوگا. عقل مند کون سا ہے؟ جو اس دن کی حسرت کو آج احساس کر لے. بالکل ایسے ایک بچے کی طرح کہ جب ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کویسچن آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ارے یہ تو وہی کویسچن تھا جو میں نے بک میں دیکھا تھا لیکن پڑھا نہیں. تو بجائے یہ کہ آپ قیامت کے دن کا انتظار کریں، قرآن کہہ رہا ہے حسرت کو ابھی سمجھو. یہ حسرت ابھی سمجھ لو، ابھی دنیا میں دیکھ لو. طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے ہی کسی فیصلے پر پہنچے نا، ایک دفعہ سوچیں قیامت کے دن اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے. جیسے آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے نا، بعض اوقات تو انسان فیصلہ کرتے وقت سوچتا ہی نہیں ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ غصے میں ہوتا ہے، پھر معاملہ خراب ہوتا ہے، پھر سوچتا ہی نہیں. بعض اوقات آدمی اتنا عقل مند ہوتا ہے کہ فیصلہ کرتے وقت سوچ بھی پاتا ہے. اگر فیصلہ کرتے وقت آپ سوچ پا رہے ہیں تو جیسے ہی آپ فیصلہ کرنے لگیں یہ سوچئے اس کا اثر قیامت میں کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد سوچئے گا آیا یہ اس قابل ہے کہ اس کے بدلے قیامت میں سختی اٹھائی جائے. پھر ہر چیز کم لگنے لگے گی، پھر آپ کو ہر چیز بہت پست لگے گی. نہیں، اس قابل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن نعوذ باللہ تعالی حسرت اور رسوائی اٹھاؤں. بعض اوقات انسان عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے. نہیں معلوم آپ نے کبھی موت کا منظر خواب میں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ کبھی غور فرمائیے گا. خواب کے اندر انسان بہت عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے. کبھی میں نے ایک دفعہ احساس کیا کہ جیسے میں قبر میں ہوں اور لوگ مٹی ڈال رہے ہیں. اب میں سمجھا نہیں سکوں گا کہ وہ کیفیت کیا کیفیت. میں اگر اب بھی اپنے آپ کے اندر وہی احساس لانا چاہوں جو اس وقت میرے اوپر تھا تو یقین فرمائیے کہ اگر میں خواب سے نہ جاگتا تو شاید خواب میں ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہوتا. وہ عجیب کیفیت تھی کہ میں بتا نہیں پاؤں گا. اور مردہ یہ سب چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے. مردہ چلا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے کس مصیبت میں پھنسا رہے ہو. جو یعنی اللہ کسی کو اتنی بصیرت دے کہ اپنی موت کے وقت وہ جانتا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اب جو ہونے والا ہے وہ اچھا ہونے والا ہے، برا نہیں ہونے والا. لیکن اگر کہیں مصیبت میں ہو تو پھر بہت مصیبت آئے گی. انسان ایک دفعہ اس وقت کو سوچے فیصلہ کرتے وقت، خدایا ایک قیامت کا دن آئے گا، تیرے فرشتے آئیں گے، یہ موت کا منظر ہوگا، ایسا کوئی کام کروں کہ اس دن نہ پھنسوں. یہ معرکہ انسان کو بچائے گا. پھر انسان بچتا ہے مصیبتوں سے. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن کو یاد کیجئے جب سخت حسرت کی وجہ سے ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شخص رسالت کا ماننے والا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے رسول، ورنہ کہتا میں نے محمد کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا. اب اس کا مطلب سب سمجھ رہا ہے اور شاید دنیا میں بھی سمجھتا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن راستہ ان کے ساتھ اختیار نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ایک اس آیے کی شان تفسیر میں، شان نزول میں ایک تفسیر لکھی ہے. اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے جو بہت دعوتیں کرنے کا عاشق تھا، دعوتیں بہت کیا کرتا تھا، نبی اکرم کو کبھی دعوت دی، بہت سارے لوگوں کو دعوت دی، نبی کو بھی دعوت دی، کہا آپ آئیں میرے گھر کھانا کھائیں. نبی اکرم جانتے تھے کہ یہ دعوت کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، مہمان نواز آدمی ہے. نبی اکرم تشریف فرما ہوئے، کہا تو نے مجھے دعوت پہ بلایا، کیا چاہتا ہے میں کھاؤں یا نہیں کھاؤں؟ کہنے لگا میں تو آپ کو بلایا، میں چاہتا ہوں آپ کھائیں. کہا کہ میں اس وقت کھاؤں گا جب تو اسلام لائے گا. تو جانتا ہے میں حق پر ہوں، تو میں اس وقت کھاؤں گا جب تو اسلام لائے گا، اور اگر نہیں تو اسلام لایا تو میں واپس چلا جاؤں، میں نہیں کھاؤں گا. اب بڑا سٹ پڑایا کیا کروں کیوں کروں. بہرحال جب بھی جانتے تھے کہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، کہا ٹھیک ہے میں اسلام لاتا ہوں. نبی اکرم تشریف فرما ہوئے، کھانا کھا لیا. اس کا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ فلاں تو نے نبی کا راستہ اختیار کر لیا، محمد کے راستے پہ چلنے لگا. کہنے لگا ہاں میں نے ان کا راستہ اختیار کیا. کہنے لگا اگر ان کے راستے پہ چلا آج سے میری تیری دوستی ختم، اگر ان کے راستے پہ چلا آج سے میری تیری دوستی ختم. اس دوستی کو بچانے کے لیے کفر اختیار کر لیا.
اس دوستی کو بچانے کے لیے کفر اختیار کر لیا. اب بڑا عجیب لگ رہا نا, کتنا احمق لگ رہا ہے یہ آدمی. اتنا احمق ہر مسلمان ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے نبی کا راستہ کون سا ہے, لیکن ایسی ہی کسی اور معمولی سی چیز کو بچانے کے لیے نبی کا راستہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے. پھر قیامت کے دن حسرت کہ اے کاش میں نے نبی کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اچھا ہم سب کو پتہ ہے, یعنی میں نہیں سمجھتا ہم لوگوں کو یہ نہ پتا ہو نبی کیسے تھے, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ دنیا عقیم, دنیا بہت بری جگہ ہے اور یہ انسان کو بہت دھوکہ دیتی. بہترین کام یہ قیامت کو یاد کریں, قیامت کو یاد کر کے سونا بہت مفید ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اب یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی ہے, وہ یہ کہ کیا دوستی کا اتنا کردار ہوتا ہے کہ دوست نبی کے راستے سے بھی پھیر دیتا ہے؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے. دوستی کا بہت بڑا کردار ہے انسان کی زندگی کے اندر. ماحول بہت زیادہ تاثیرات رکھتا ہے, اور میں اپنے طور پہ اپنے ماحول کو دیکھتا ہوں, جب دوستوں کے ماحول کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ماحول کی تاثیر غیر معمولی ہے. دوستوں کی تاثیر, میں دوست کے اوپر رہ جاؤں, ماحول سے آپ کچھ نہ اور نہ سوچیں. دوستوں کا معاملہ بہت عجیب ہے. وہ کس طریقے سے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے فلاں شخص میرا دوست ہے کیوں دوست ہے. اپنے دوستوں کا جائزہ لیجئے, نکالیے دوست کون کون سے. پہلے یہ سوچئے یہ دوست ہے کیوں, میں نے کیوں دوستی کی اس سے. اگر وہ دوست آپ کے افکار کے مطابق نہیں ہے, آپ اچھے ہیں, آپ نمازی ہیں, آپ امانت دار ہیں, آپ پرہیزگار ہیں, وہ ایسا نہیں ہے, آپ نے دوستی کیوں رکھی ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آیا دوستی کے نتیجے میں آپ کی مثبت چیز اسے مل رہی ہے یا اس کی منفی چیز آپ کو مل رہی ہے. اگر آپ کی مثبت وہاں منتقل ہو رہی ہے جب تو چلو بات صحیح ہے, لیکن اگر خدا نہ کرے آپ خود احساس کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کم سے کم نقصان کیا ہو رہا ہے, اس کو عیاشیوں میں دیکھتا ہوں تو میرا دل بھی یہ سوچتا ہے کہ یار ہم تو دین کی پابندیوں میں رہ گئے, یہ لوگ تو بہت عیاشی کرتے ہیں. اگر اتنا ہی سوچ رہے ہیں, میرا مفید مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس دوستی کو کم کرنے کی کوشش کریں. اور ایک اور معاملہ بھی ہے, ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. امیر المومنین سے یہ روایت ہے, درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ومن اشتبہ علیکم امرہ ولم تعرفوا دینہ فانظروا الی خلطائہ. جب تک کسی شخص کی کیفیت اور حقیقت حال کو نہ پہچان سکو اور اس کے دین کے متعلق بھی تمہیں معلوم نہ ہو سکے تو اس کے دوست اور احباب کو دیکھ لیا کرو. ایک آدمی جس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا اچھا ہے یا برا ہے, دین سمجھ میں نہیں آ رہا, عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا, شخصیت سمجھ میں نہیں آ رہی, کہا دوستوں کو دیکھو. جب تم دوستوں کو دیکھو گے تو کیا ہوگا, اگر وہ خدا کے دین کے پابند ہیں تو وہ بھی دین الہی کا پیروکار ہوگا, اور اگر وہ اہل دین نہیں ہے تو اس کا بھی دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیوں دوست بنائیں؟ بہترین دوست کون سا ہوگا آپ کا؟ وہ جو روایتوں کے اندر موجود ہے, بہترین دوست وہ ہوگا جو اللہ کی یاد دلائے. آپ اسے دیکھیں آپ کو خدا یاد آئے, وہ بہترین دوست ہوگا. اور اگر کوئی دوست ایسا ہے جو آپ کی دل میں مادی لذتوں کی حسرتیں چھوڑ دیتا ہے, آپ اس سے ملتے ہیں اور آپ کے دل میں ایک کسک اٹھتی ہے, اوہ ہو واقعا یہ زندگی ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو دور ہو جانا چاہیے, اس سے نہ ملے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے, آپ کو کچھ نہیں ملنے کا. بہترین دوست وہ ہوگا جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے. اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, وہ ایک بڑا نفیس واقعہ ہے شیخ عباس قمی کا, میرے خیال میں شیخ عباس قمی کا. شیخ عباس قمی ایران کے تھے, قاجاریہ خاندان تھا. قاجاریہ خاندان میں محمد علی قاجار انتہائی ظالم بادشاہ تھا, انتہائی ظالم آدمی. یہ جو قاجاریہ خاندان تھا ایران کا, یہ ایک عجیب خاندان تھا. یہ صوفی خاندان تھا. پہلے بادشاہ بننے سے پہلے یہ لوگ صوفی مشہور تھے, بڑی بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے. بعد میں انہوں نے گروپ بنایا, ایران کے اوپر قبضہ کر لیا. اب جو قبضہ کیا تو یہ صوفی جو خدا ترس تھے, عبادت گزار تھے, ایران کے بدترین ظالم بادشاہ ثابت ہوئے. اور یہ جو محمد علی قاجار تھا یہ انتہائی ظالم تھا. اور میں آپ سے عرض کروں, آپ حیران نہیں, بدقسمتی سے بعض اوقات نماز شب بھی پڑھتا تھا. یہ انتہائی عجیب آدمی تھا یہ محمد علی قاجار. اس نے تمام علماء سے دوستیاں جمائی ہوئی تھیں, علماء سے دوستیاں بھی کی ہوئی تھیں. وہ آتا تھا ان سے ملنے کے لیے,
شیخ عباس قمی کے پاس آتا تھا ملنے کے لیے. ایک دفعہ شیخ عباس قمی کے پاس آیا تو شیخ عباس قمی نے واضح نصیحت کی کہ اے محمد علی اتنا ظلم مت کیا کر. وہ کوئی بادشاہ وادشاہ نہیں کہتے تھے, اس کو محمد علی کہتے تھے. کہتے محمد علی ظلم نہ کر, اتنا لوگوں پہ ظلم کرتا ہے, تو کسی کی بھی نہیں سنتا, اور یہ اور وہ بہت واضح نصیحت کرتے تھے, اور وہ کسی کان میں آتی ہی نہیں تھی اس کی. ایک کان سے سنتا, دوسرے سے اڑا دیا کرتا تھا, پھر دوبارہ موجود ہوتا تھا. ایک دفعہ شیخ عباس قمی کے پاس آیا تو شیخ عباس قمی بھرے بیٹھے تھے اس سے کہ یہ میری نہیں سنتا, میرے گھر پہ آ کے دمک جاتا ہے. تو اس کی داڑھی پکڑ کر کہا کہ میں تجھے کتنی دفعہ کہتا ہوں ظلم نہ کیا کر. اب بادشاہ تھا, اس کی داڑھی پکڑ کے للکار دیا. انہوں نے اپنی دانش میں سوچا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ امر بالمعروف نہیں کر رہا تو خدا مجھے پکڑ لے کہ تیرے سارے ظالم تمہارے سامنے آتا تھا, تم امر بالمعروف. تو انہوں نے اتنا سخت امر بالمعروف کیا کہ اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچ دی. کہا میں تجھ سے کتنی دفعہ کہتا ہوں ظلم نہ کیا کر, نہیں مانا. پھر ایک دفعہ اس سے کہا کہ بھیا میرے پاس مت آیا کرو, اب تمہارا آنا جانا یہاں سے منع, نہیں آنا ہے, کسی صورت میں نہیں آنا. کہنے لگا آپ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ شیخ عباس قمی نے کہا میں نے روایت سنی ہے کہ جو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے خدا اسی کے ساتھ اٹھاتا ہے, تو تیرے جیسے ظالم کے ساتھ میں بیٹھوں گا, اور اگر خدا نے تیرے ساتھ مجھے اٹھا لیا تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا. کہنے لگا اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آتا ہوں, خدا مجھے آپ کے ساتھ اٹھا لے. اب یہ تو یعنی آپ سمجھ لیجیے اتنی تاثیر ہے کہ شیخ عباس قمی جیسا بھی سوچتا ہے اس کے ساتھ نہ بیٹھوں. کیوں بیٹھوں گا تو کچھ نہیں معلوم اسی کے ساتھ اٹھا لیا گیا. اب میرے اور آپ کا کیا ہوگا؟ مشورہ یہ دوں گا جہاں تک ممکن ہے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں, محفلوں میں مت جائیں جہاں یہ ظالم ہوتے ہیں. یا تو آپ کی بات کی کوئی تاثیر ہونی ہے تو آپ جائیے, ظلم کے خلاف بولیے, معاشرے میں ہونے والی غلطیوں کے خلاف بولیے, ظالموں کو للکاریے. شیخ عباس قمی کی طرح داڑھی پکڑ تک کے کھینچ لیا انہوں نے. بچ کے آ جائیے تو مجھے ہی بتائیے گا. اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو وہاں بیٹھ کر ظالموں کو شہ نہ دیں. شہ دینا ہوا نا کہ کل وہ کہے گا فلاں آدمی ہے نمازی پرہیزگار ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے, پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اور سب کچھ گزر گئی, قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ تمہارے سامنے ایک ظالم آیا جو بہت ظلم کرنے والا تھا, تم نے کیا کیا اس کے سامنے؟ تم نے کہا امر بالمعروف کیا, نہیں انل منکر کیا, نہیں کیا تو وہاں گئے کیوں تھے؟ کیا لینے گئے تھے؟ اب ہم خدا نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی جاتا ہے تو کیا لینے جاتا ہے؟ کل لوگوں کے سامنے کہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. صحیح ہے, یہ ظالم کا ساتھ دینا نہیں ہوا کیا؟ یہ ہوا نا ظالم کا ساتھ دینا. اچھا کچھ ہمارے لوگ ہیں جو ظاہر ہے کسی مجبوری کا شکار ہے, تو میں کہوں گا حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کے رابطے محبتوں میں تو نہ پہنچے کم سے کم. چلو کوئی مجبوری آپ کی ہے, مصیبت آپ کی ہے کہ بھائی آپ نے فلاں جگہ آنا ہے اور وہاں پر فلاں ظالم نے آنا ہے, آپ کے ساتھ کوئی مجبوری, کوئی دلی رابطہ تو نہ بن جائے آپ کا, کوئی محبت کا رابطہ تو نہ بنے, کم سے کم اتنا ہو کہ آپ مجبوری کے عالم میں جائیں. وہ جو امام علی مقام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, امام ہشتم جب مامون کے دربار میں تھے تو ایک شخص ملنے آیا اور امام کو مبارکباد دی کہ آپ کو حق ملا. امام علی مقام نے فرمایا کہ ہمارے لیے مدینے میں ایک دن رکنا, یہاں پر ایک دن رکنا عذاب سے کم نہیں ہے, عذاب جھیل رہے ہیں یہاں پہ رک کر. تو یا تو انسان کے اندر اتنی بصیرت ہو کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ کام غلط کام ہو رہا ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس بصیرت کے ساتھ جائے وہاں پر, تب تو بات صحیح بھی ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اپنی زندگی کو اتنا رکھے. پھر ایک اور عنوان آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک اور دفعہ کیا ہے عجیب, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یزید کے خادموں میں سے ایک خادم امام حسین کا بڑا عاشق تھا. یزید کے خادموں میں سے تھا اور امام حسین کا بہت عاشق تھا. اور عجیب عالم یہ ہے کہ محرم کے پہلے دن سے سیاہ لباس پہن لیتا تھا, یزید کے سامنے سیاہ لباس پہنتا تھا, اور یزید بھی جانتا تھا کہ یہ امام حسین کا عاشق ہے. اور اس سے ایک آدمی ملا, مختار ثقفی کی رہائی اسی آدمی نے کروائی تھی. مختار ثقفی کو جو رہائی ملی تھی وہ اسی آدمی نے کروائی تھی. اس کے پاس پیغام آیا کہ مختار ثقفی رہائی چاہتے ہیں, تم کچھ کرو. اس نے کہا میں کچھ کروں گا. اور جو شیعہ لے کے آیا تھا اس کو بہرحال ایک ایسے آدمی سے ملایا جو رہائی کروا دے. اس سے اس آدمی نے پوچھا کہ تو جو اتنا حسین کا عاشق ہے تو اس کے دربار میں کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگا تم جیسوں کے کام نپٹانے کے لیے. تم جیسوں کے کام پھنسیں گے نا, یہاں پر بھی آ کے پھنسیں گے, تو میں دل پہ جبر کر کے اس منوس کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں تاکہ تم جیسوں کے کام نپٹاؤں. تو اس نے کہا یہ یزید تجھے مار کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگا میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کو میری ضرورت ہے, میں نے ثابت کیا ہے, اتنی میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے, اس وجہ سے مجھے برداشت کرتا ہے. اور میں یہاں پہ کھڑا ہی اسی لیے ہوں کہ میں کام نکالوں گا. یا تو کسی کے اندر اتنی ہمت ہو
کہ وہ کہے کہ میرا ایمان محفوظ ہے، ایمان میں کوئی خلل نہیں آیا، میں گیا ہی اس لیے کہ مومنوں کے کام آؤں گا۔ اچھا اگر کوئی ایسا ہوا نا تو پھر وہ یہ نہیں سنائے گا کہ فلاں مومن آیا، میں نے اس کا کام کیا، اس نے کوئی شکریہ ادا نہیں کیا، تو کیوں انتظار کرے؟ آپ تصور فرمائیں، کام کو اللہ کی خاطر کریں گے نا تو انتظار کم رہتا ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کے اندر ایک انتظار رہتا ہے نا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ لوگوں سے توقعات ہیں کہیں نہ کہیں۔ بہت بہت عجیب مرحلہ ہے انسان کے لیے کہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کام کرے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس شخص نے مجھے گمراہ کر دیا اس کے بعد کہ جب ذکر میرے پاس آ گیا تھا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو مصیبت میں پھنساتا ہے، اور مصیبت میں پھنسا کر، تنہائی میں مصیبت میں پھنسا کر روانہ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور انسان مصیبت کے اندر پھنسا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم کا ایک فرمان یہاں پر بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم نے نبی اکرم کے ایک واقعے کو، نبی اکرم کی ایک بات کو، گفتگو کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ موضوع یہاں پر تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں اس کو بچا کے رکھتا ہوں کل کے لیے، اب اتنا وقت نہیں رہے گا کہ ہم اس نئے موضوع کو شروع کریں۔ اسی دوست کے معاملے میں ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے۔ یہ روایت ہے امام نہوم امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے۔ فرمایا ایاک ومصاحبۃ الشریر فانہ کالسیف المسلول یحسن منظرہ ویقبح اثرہ، برے شخص کی ہم نشینی سے بچو کیونکہ وہ شمشیر برہنہ کی مانند ہوتا ہے۔ برے شخص کی ہم نشینی سے بچو چونکہ یہ شمشیر برہنہ کی مانند ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس کا ظاہر خوبصورت ہے اور اثر بہت خطرناک ہے۔ ظاہر تو بہت خوبصورت ہے، فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، فلاں کے ساتھ اٹھتا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اثر بہت برا ہے، آپ کے اوپر اثر اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، ہم نشینی کے لیے بدترین کون ہوگا؟ ہم نشینی کے لیے سب سے برا کون ہوگا؟ امام علی مقام کا قول دیکھیے گا، اربعون یمتن القلوب، چار ایسے ہیں جو دلوں کو مار دیتے ہیں، دلوں کی موت کے لیے چار چیزیں۔ ان چار میں ایک کو انہوں نے فرمایا گناہ کے اوپر گناہ، ایک گناہ کرتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے، بیچ میں توبہ بھی نہیں کی، ایک گناہ کیا، توبہ نہیں کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ نہیں کی، گناہ پہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے۔ فرمایا دل مر جائے گا۔ دل مر جائے گا کیا مطلب؟ اب یاد بھی نہیں آئے گا کہ گناہ کیا ہے۔ صحیح ہے، یہ ایک تھا۔ اور بس مختصر کرتے ہوئے چوتھی چیز کیا بتائی؟ وَمُجَالِسَةُ الْمَوْتَى، مردوں کے ساتھ ہم نشینی کرنا۔ چوتھی چیز جو دلوں کو مار دیتی ہے وہ کیا ہے؟ مردوں کے ساتھ ہم نشینی کرنا، مردوں کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ کے ذہن میں وہی سوال ہے جو اس موقع پر نبی اکرامی سے ہوا، وَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمَوْتَى، اے نبی یہ مردہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نشینی بھی کر سکتے ہیں؟ ظاہر مردے کے ساتھ ہم نشینی کے لیے تو قبر میں جانا پڑے گا۔ پھر فرمایا ایسا مردہ جس سے ہم نشینی بھی کریں، یہ مردہ کون سا ہے؟ فرمایا ہاں، قَالَ كُلُّ غَنِيٍّ مُتْرِفٍ، ہر وہ دولت مند جو اپنی دولت کے نشے میں سرمست ہے، یہ مردہ ہے۔ وہ دولت مند جو دولت کے نشے میں چور ہوا ہے، یہ مردہ ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا دل بھی مر جائے گا۔ یہ میں نے عرض کیا نا، کم سے کم اتنا ہوگا کہ آپ یہ کہیں یہ تو زندگی میں کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، زندگی تو یہ لوگ گزار رہے ہیں، بس آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، بھائی اس کا مطلب یہ ہے، خدا نہ کرے اگر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا مجالس الموت، اجتناب کرو۔ تو بہترین کام کیا کرے؟ دوستوں کا انتخاب بہت اچھی طرح کرے، دوستوں کا انتخاب اچھی طرح کرے۔ اور اچھا اب ایک اور معاملہ بھی ہے، انسان کہتا ہے بھائی یہ دوست نہیں ہے ہمارے، یہ تو ہماری کوئی، میں نے کہا نا جیسے ہمیں پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر کہیں لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو دوست ڈھونڈیے، اچھا دوست بھی تو بچا کے رکھیے۔ سارے پروفیشنل لائف کے ہی لے لیے آپ نے، اچھا دوست بھی تو نکالیے۔ مثلا آپ سے کہا یہ اس کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں، کہا یہ ہماری پروفیشنل لائف کی ضرورت ہے، فلاں کے ساتھ اٹھتے ہیں، یہ بھی ہماری ضرورت ہے، تو آپ بھی بتائیے اس میں دوست کون سا آپ کا؟ اور اگر دوست نہیں ہے تو غریب ہوئے نا آپ، فقیر ہوئے نا آپ۔ کیوں؟ غریب و فقیر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔
یہ بھی روایت میں ہے۔ تو اب آپ کیا کریں؟ دوستوں کو ڈھونڈیے، اچھے مومن با اخلاص دوستوں کو ڈھونڈیے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کی گیدرنگز میں شرکت کیجیے، خود بخود آپ کے دل میں نورانیت آئے گی۔ اور پروردگار عالم نے کتنی بڑی سہولت ہمیں دی ہے مجالس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ ایک تصور بڑا عجیب تصور ہے، وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ کہیں پر بھی ہو دوسرے شیعہ کو پہچانتا ہے۔ کیوں؟ کم سے کم پہلے تو ایسے ہی تھا، کیوں؟ کہیں نہ کہیں تو مجلس میں نظر آ ہی جائے گا، کہیں نہ کہیں تو ملے گا، تو پہچان لے گا۔ تو آپ اپنے مومنوں کو ڈھونڈیے، صرف نام کے نہیں کام کے مومن کو بھی، اور اس کے ساتھ بیٹھیے اٹھیے، آپ خود بخود یاد خدا میں اپنے آپ کو لے کے آئیے۔ اور یہ جو مجالس ہیں یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بات کے اوپر یقین رکھیے کہ اگر آپ اہل بیت کے راستے پر چلیں گے تو مشکلات نے آنا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کس طرح اس بات کا یقین کیا جائے کہ اہل بیت کے راستے پر مشکلات ہیں، ہمیں اس بات کو یقین کرنا ہوگا۔ اگر اب تک نہیں کیا تو اب یقین کر لینا چاہیے کہ یہ راستہ مشکلات کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنے والا جب مشکلات تحمل کرتا ہے تو ہمیشہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میرے سرداروں نے مجھ سے زیادہ مشکل اٹھائی ہے۔ ہمیشہ آسانی اس میں یہ ہے، آپ دنیا میں کسی اور فکر کے اوپر عمل کریں گے نا، مشکلات آئیں گی تو آپ کا دل پسیج جائے گا کہ وہ دیکھو وہ جو میرا لیڈر ہے اس کو تو کچھ نہیں بیت رہی، میرے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ لیکن جب آپ اس معاملے میں آئیں گے، اہل بیت کے راستے پہ چلیں گے، تو پھر آپ بتائیے آپ کون سی مصیبت اٹھا رہے ہیں، کیا مصیبت اٹھائی؟ مثلا انسان کے لیے سخت ترین مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہے گا کہ میرے بچے کو میرے سامنے مار دیا گیا۔ اہل بیت نے نہیں اٹھائی، کتنی دفعہ اٹھایا یہ۔ اور کیا کہے گا؟ اور یہ کہے گا کہ میرے لیے کتنا سخت ہے کہ مثلا میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے مار دیا۔ اہل بیت نے نہیں اٹھایا۔ تو میں کہوں گا یہ تو سب آسان ہے، سختی کا پوچھنا ہے تو امیر المومنین سے پوچھو، سختی کا پوچھنا ہے تو امیر المومنین سے پوچھو، وہ تو جنگوں کے شاہ سوار ہیں، شمشیر چلانا جانتے ہیں، وہ مرنا بھی جانتے ہیں مارنا بھی جانتے ہیں، کہتے ہیں موت سے تو میں آشنا ہوں، اس کا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ ہاں اگر سختی کی بات کرتے ہو تو نظر ادھر ڈالنے کے بعد کہا سختی یہ ہے کہ تمہاری زوجہ پہ کوئی ہاتھ اٹھائے تم کچھ نہ کر سکو، یہ سختی ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ تم اپنا دفاع بھی نہ کر پاؤ، اسلام کی خاطر تمہیں یہ قربانی بھی دے۔ اور اگر ان قربانیوں کا پوچھنا ہے نا تو شہداء تو سب شہید ہیں، شہداء کربلا شہید ہیں، لیکن صحیح غم جو سہا ہے وہ سید ساجدین نے سہا۔ غم سید ساجدین کے دل پر تھا، کیوں؟ سب کے جہاد کی ایک انتہا تھی۔ آپ حضرت قاسم علیہ السلام کا دیکھیے نا کہ جب شب عاشور پوچھا امو جان کیا میں بھی شہید ہوں گا، فرمایا بیٹا آپ بھی شہید ہوگے اور علی اصغر شیرخوار بھی شہید ہوگا۔ جیسے ہی سنا علی اصغر شہید ہوں گے فوراً غیرت آ گئی، کہا امو جان کیا وہ ہمارے خیمے تک پہنچیں گے؟ اب یہ غیرت برداشت نہیں کر پا رہے کہ دشمن خیمے تک پہنچے، یہ صبر کا مرحلہ سید سجاد نے طے کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب شہادت کے نزدیک آئے، زمین کے اوپر تشریف فرما تھے، لوگوں نے کہا شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ عمر بن سعد نے کہا میں بتاتا ہوں شہید ہوئے نہیں ہوئے۔ کہا جاؤ خیمے کے اوپر حملہ کرو۔ جیسے ہی خیمے میں حملے کا ارادہ کیا امام حسین کوری ہو کے بل اٹھے، کہا عمر بن سعد جب تک میں زندہ ہوں خیام میں نظر نہ ڈالی ہو۔ یہ غم تو سید سجاد نے سہا ہے، کبھی تم مدینے کی زندگی میں بار بار فرماتے تھے اشاب اشاب۔ میں کہوں گا مولا کوفہ میں بھی تو بے پردگی تھی، شام میں بھی بے پردگی تھی، آپ شام کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو نعمان ابن منظر کی روایت میں ارشاد فرمایا، کہا اے نعمان جو شام میں بیتی وہ کہیں نہ بیتی، ہماری بیویاں ہماری بہنیں بے پردہ تھی، لوگ کوئی خاک پھینکتا تھا کوئی آگ پھینکتا تھا، نیزوں کی ہڈیاں چبوتے تھے، ہمارا کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا، غلاموں کے بازار سے گزارا جا رہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اس ظلم کے عالم میں ظالموں نے اذیت دینے کے لیے میرے چچا اور میرے بابا کا سر مقدس زینب اور ام کلثوم کے سامنے رکھ دیا، اور قاسم علی اکبر کا سر سکینہ کے سامنے رکھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔